امریکا اور ایران، دو ایسی طاقتیں جن کے درمیان تناؤ کی خبریں اکثر ہی سننے کو ملتی ہیں۔ لیکن سوچئے، اگر اس کشیدگی کو کم کرنے کا حل ایک ایسے ملک کے پاس ہو جس کا نام سن کے شاید سب چونک جائیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس بارے میں ایک ماخوذ کیا دلچسپ نظریہ پیش کرتا ہے۔ تو سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ کوئی چھوٹا سوال نہیں ہے، کیا ایک ملک دو بڑی سپر پاورز کو آپس میں ٹکرانے سے روک سکتا ہے؟ کیا واقعی یہ ممکن ہے؟ اچھا، اس ساری کہانی کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا ہوگا، ایک ایسی پالیسی کی طرف جس نے کہنا چاہیے کہ جلتی پر تیل کا کام کیا۔ ماخذ اسے میکسیمم پریشر کی مہم کہتا ہے۔ یہ جو دو الفاظ اسکرین پر نظر آ رہے ہیں، یہ صرف ایک نام نہیں، یہ ایک پوری حکمت عملی تھی۔ کہنے کو تو اس کا مقصد تھا کہ ایران کو بات چیت کی میز پر لایا جائے، لیکن اس شدید دباؤ کا نتیجہ بالکل الٹا نکلا۔ خطے میں ٹینشن اپنی انتہا کو پہنچ گئی، اور یہ دباؤ صرف آپ جانتے ہیں سفارتی یا معاشی نہیں تھا۔ نہیں، ماخذ کے مطابق یہ تو سیدھا سیدھا ایران کی شہ رگ پر حملہ تھا۔ توانائی کے منصوبے، بجلی گھر، سٹوریج کی سہولیات، یہاں تک کہ ڈیٹا سینٹرز بھی، یہ وہ ہدف تھے جن کا مقصد تھا کہ ملک کے پورے نظام کو ہی مفلوج کر دیا جائے، اسے اندر سے کمزور کر دیا جائے۔ تو جب ماحول اتنا خراب ہو چکا تھا کہ لگ رہا تھا بس اب جنگ ہوئی کہ ہوئی، تب ایک ایسی آواز اٹھی جس کی شاید کسی کو امید نہیں تھی۔ ماخذ ہمیں ایک عوامی پیشکش کے بارے میں بتاتا ہے جو پاکستان کی طرف سے آئی۔ یہ جو الفاظ اسکرین پر ہیں، یہ اسی پیغام کا حصہ ہیں کہ پاکستان مذاکرات کی کوششوں کا خیر مقدم کرتا ہے اور بامعنی بات چیت کی میزبانی کے لیے تیار ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ اس گرم ماحول میں امن کے لیے ایک باقاعدہ دعوت نامہ تھا۔ ہاں، لیکن اس پیشکش میں ایک کیچ تھا، ایک بہت بڑی شرط تھی، اور وہ یہ کہ یہ ثالثی تبھی ہو سکتی تھی جب دونوں فریق یعنی امریکہ اور ایران اس پر راضی ہوں، اور ظاہر ہے دو دشمنوں کو ایک میز پر لانا ہی تو اصل چیلنج تھا۔ اچھا، تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر پاکستان ہی کیوں؟ اتنے سارے ملکوں میں سے پاکستان میں ایسی کیا خاص بات تھی کہ وہ یہ کردار ادا کر سکتا تھا؟ ماخذ اس کی کچھ بہت ٹھوس وجوہات بتاتا ہے۔ اور دیکھیں، اس کی سب سے بڑی وجہ ہے پاکستان کی بہت ہی منفرد پوزیشن۔ ایک طرف دیکھیں تو امریکہ اسے اپنا ایک اہم اتحادی سمجھتا ہے، اور دوسری طرف ایران اس کا پڑوسی ہے جس کے ساتھ براہ راست تعلقات ہیں۔ یہ ایک ایسی پوزیشن ہے جہاں وہ دونوں کا اعتماد جیت سکتا ہے، ایک پل بن سکتا ہے جو دو مخالف کناروں کو جوڑ دے۔ یہاں ایک اور بہت ہی اہم نقطہ سامنے آتا ہے جسے ماخذ نیوکلیئر کاؤنٹر ویٹ کا نام دیتا ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب سیدھا سا ہے کہ پاکستان خود ایک ایٹمی طاقت ہے۔ اس حیثیت کی وجہ سے جب ایران کے ایٹمی پروگرام پر بات ہوگی تو پاکستان کی آواز میں ایک خاص وزن ہوگا، ایک ایسی سمجھ بوجھ ہوگی جو شاید کسی اور ملک کے پاس نہ ہو۔ تو اگر ہم ماخذ کی پوری دلیل کو جوڑ کر دیکھیں تو تصویر صاف ہو جاتی ہے۔ امریکہ کا اتحادی، ایران کا پڑوسی، اور خود ایک ایٹمی طاقت، یہ تینوں چیزیں مل کر پاکستان کو اس ثالثی کے لیے ایک انتہائی موزوں امیدوار بناتی ہیں جو ایک بڑے اور جامع حل کی طرف لے جا سکتا ہے۔ چلیے اب آتے ہیں سب سے اہم سوال پر کہ یہ سب اتنا ضروری کیوں ہے؟ آخر داؤ پر لگا کیا ہے؟ اگر بات چیت کا یہ راستہ نہیں چلتا تو پھر کیا ہوگا؟ ماخذ اس کا جواب صرف 3 لفظوں میں دیتا ہے: بوٹس آن گراؤنڈ، یعنی سیدھی فوجی کارروائی۔ ایک ایسی جنگ جس کے نتائج نہ صرف اس خطے کے لیے بلکہ شاید پوری دنیا کے لیے تباہ کن ہو سکتے ہیں۔ یہی وہ خوفناک متبادل ہے جو اس ثالثی کی کوشش کو اتنی زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ تو یہ ساری بحث ہمیں ایک بہت گہری سوچ کی طرف لے جاتی ہے۔ جب بڑی بڑی طاقتیں آپس میں ٹکرانے والی ہوں تو اس ایک ملک کی اصل طاقت کیا ہے جو ان کے بیچ میں کھڑا ہو کر طوفان کا رخ موڑنے کی کوشش کرے؟ کیا ایک محور کی طاقت ٹکرانے والوں سے زیادہ ہوتی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو آنے والا وقت ہی طے کرے گا۔